محرم شریف کا مہینہ ختم پہ ہے، سفر آنے والا ہے، پھر سفر کے بعد ربیع الاول ہے، یہاں پر آستانہ ہے، بارگاہ ہے اللہ کے ولی کی، اللہ کے ولی کی مزار پہ لوگ حاضر ہوتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، پھول کی پتی کھاتے ہیں، پانی کا بوٹل وارتے ہیں، تبرک لے آتے ہیں نا بھائی۔ تو بعض لوگ بولتے ہیں یہ سب شرک ہے، بدعت ہے، نہیں کرنا بولتے۔ لیکن سنیے، ایک تو یہ بات ہے کہ قبروں کی زیارت سنت رسول ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے تمہیں حکم دیا تھا، پہلے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا، آج حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اس سے ثابت ہو گیا نبی کی سنت ہے قبروں کی زیارت کرنا۔ خود حضور بھی جایا کرتے تھے، جنت البقیع میں جایا کرتے تھے، احد کے شہداء کی قبروں پہ جایا کرتے تھے۔ قبروں کی زیارت سرکار کی سنت۔ اب قبروں کی زیارت کرتے ہوئے اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کر کے وہاں سے تبرک لینا، پھول کی پتی لینا یا پانی کا بوٹل مارنا، یہ بھی ثابت ہے نہیں، کہیں ایسی چاگیا سو ہے ہم لوگ نکال لیے سو ہے۔ سن لیجئے، اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، طبرانی کی طبقات ابن سعد کی روایت ہے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، ان کا انتقال ہوا۔ جب انتقال ہوا تو سرکار ان کے جنازے میں جا رہے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ جنازے کے ساتھ خاموش چلنا چاہیے، تسبیحات نہیں پڑھنی چاہیے، تکبیرات نہیں بولنا چاہیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب بولنا شرک ہے، بدعت ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ سب سے بڑے جاہل اور بیوقوف ایسا بولنے والا۔ سعد بن معاذ کے جنازے میں سرکار گئے تو خالی نہیں گئے، سرکار کی زبان پر سبحان اللہ بھی تھا، الحمدللہ بھی تھا، اللہ اکبر بھی تھا، تسبیح تحمید تکبیر یہ پڑھتے ہوئے حضور جا رہے تھے، اور اتنی آواز سے پڑھ رہے تھے کہ پیچھے کے صحابہ سننے لگے اور سن کے حضور کی اقتداء میں وہی پڑھنا شروع کر دیے۔ تو اہل سنت والجماعت جو جنازے کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتی ہوئی جاتی ہے، یہ بدعت نہیں ہے، سرکار کی سنت ہے یہ۔ اور سرکار نے فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے آسمان سے حاضری دے کر جنازے میں شرکت کی ہے، شریک ہوئے جنازے میں۔ اب وہ جنازہ لے کے پہنچے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، جب قبر کے پاس پہنچے، اب دیکھیے تبرک والی بات، جیسے ہی قبر کھودی گئی، قبر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو صحابہ نے کیا کیا، ان کی قبر پوری بننے کے بعد، تدفین کے بعد میں ان کی قبر سے مٹی لے کے اپنے گھر میں رکھنے لگے۔ کیوں؟ قبر سے مٹی کی نہیں بلکہ مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ تو صحابہ ان کی قبر کی مٹی کو لیے تبرکن اور اپنے گھر میں رکھنے کے لیے نکالے، اور مٹھی میں جب لیے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی مٹھی میں آ رہی تھی وہ عطر مشک بن جا رہا تھا، مشک۔ تو پتہ کیا چلا اس سے پتہ یہ چلا کہ اولیاء اللہ کی قبروں سے تبرک لینا یہ بھی صحابہ کی سنت ہے۔ آج کچھ نادان لوگ یہ قبروں کے پجاری ہیں، قبروں کے چاٹوکار ہیں، فلاں فلاں بول رہے، تو یہ ہم کو نہیں لگ رہی بات، وہ جا کے پورے صحابہ کو لگ رہی، بے حرمتی وہاں کی ہو رہی۔ حضرت سعد بن معاذ کی قبر سے انہوں نے مٹی لیا، ہم بھی اگر آج درگاہ شریف سے پھول کی پتی لے رہے ہیں، شرک نہیں ہو رہا، وہ صحابہ کی سنت پہ عمل ہو رہا، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کی زیارت بھی کی، قبروں کی زیارت کی تعلیم بھی دی، حکم بھی دیا، اور پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اولیاء اللہ کے مقام اور مراتب بھی بیان کیے سرکار نے۔ اب ایک بات حدیث میں لوگ بولتے ہیں، حدیث کے حوالے سے، ٹھیک ہے بھائی قبروں کی زیارت کر سکتے، جب اتنا سنا ہے بات بولتے کر سکتے، مگر یہ سوچ کے کرنا رہتا کہ قبر کی زیارت کرے تو آخرت یاد آتی، اس لیے کرنا قبروں کی زیارت، ٹھیک ہے، لیکن ہر ایک کی قبر کی زیارت کرے تو آخرت یاد آتی؟ سنو، عام قبروں کی زیارت کرے تو آخرت یاد آتی، اللہ والوں کی قبروں کی زیارت کرے تو آخرت سمر جاتی ہے، یہ فرق رہتا۔ تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام قبروں کی زیارت بھی کرنے کا حکم دیا۔ اب ایک بات رہتی
کیونکہ بعد بہت سے اعتراضات ہوتے ہیں اولیاء اللہ کے متعلق، یہ خبر پہ ایسا غلاف چڑھا ہے، بھائی حضور کے دور میں کسی صحابی کی خبر پہ تھا کیا غلاف؟ اپن پوچھنا، آج تو انٹرنیٹ عام ہو گیا نا، آج کے دن کیا ہوتا بھائی، کعبے کا غسل ہوتا، اور اس میں کیا ہوتا، خبر کا غسل ہوتا، دیکھ رہے اب بات، کعبے پہ غلاف چڑھتا، پوچھنا حضور کے دور میں چڑھائے تھے کیا کعبے پہ غلاف صحابہ؟ سونے سے پوری قرآن لکھی ہوئی ہے، کئی ٹن سونا لگتا اس میں، کروڑوں روپے کا سونا، صحابہ کرے تھے کیا، کعبے پہ غلاف چڑھائے کیا، نہیں چڑھائے، پھر آج کے کیوں چڑھا رہے بھائی؟ ولی کی مزار پہ اگر کوئی عقیدت سے غلاف لا کے پیش کر رہا، اس پہ سوال کر رہے کہ صحابہ ایسا نہیں کرے تھے، تو صحابہ کعبے پہ بھی غلاف نہیں چڑھائے تھے نہ؟ کو چڑھو، پوچھے تو جواب ملتا نہیں، اس لیے چڑھاتے کعبے پہ غلاف، اسلام کی شوکت معلوم ہونا لوگوں کو، اللہ کا گھر ہے، تو ہم بھی خبر پہ ولی کی غلاف اس لیے چڑھاتے، لوگوں کو معلوم ہونا ہے سب خبروں میں ایک خبر ایسی ہے جو اللہ کے ولی کی عام خبر نہیں ہے، عام خبر نہیں ہے، اللہ کے ولی کی خبر ہے یہ، اور ان بندوں کی بارگاہ میں آتے دعا کرنے سے اللہ رب العزت دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ نہیں، اللہ تو ہر ایک کی سنتا نا بھائی، اپنے شہرک سے قریب ہے اللہ تعالیٰ، قرآن میں بول دیا اللہ میں میرے بندے کی رگ جان سے قریب ہوں، تو پھر ولیوں کے پاس آ کے ان سے دعا کروانے کی کیا ضرورت، خود نبی کا وسیلہ لینے کی کیا ضرورت؟ ڈائریکٹ بول سکتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود بول رہا میں ڈائریکٹ سنتا ہوں بندے کی۔ اللہ کے رسول نے جو قرآن ہم کو دیا، ایک عاشق نے بڑا پیارا جواب دیا اس بات کا، جو یہ کہتا ہے کہ اللہ رگ جان سے قریب ہے، اپنے بندوں کی سنتا ہے، تو پھر حضور کا وسیلہ کیوں لینا؟ تو عاشق نے فرمایا ایسا بولنے والے سے یہ بولو، اللہ نے یہ بات ڈائریکٹ بندوں سے کہی یا نبی سے کہی؟ نبی سے کہی۔ اللہ چاہتا تو بندوں سے بھی کہہ سکتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ نہیں کہا، بلکہ سرکار پر آیت نازل کی، فرمایا آپ فرمائیے کہ میں رگے جان سے قریب ہوں، ان کی پکار سنتا ہوں۔ بتا رہا کہ اللہ رب العزت یہ بتا رہا کہ اللہ خود اپنی سنت بتا رہا ہے، میں جب تم کو کوئی چیز دینا چاہتا ہوں تو نبی کو بیچ میں رکھ کر دیتا ہوں، تو تمہیں بھی چاہیے جب تم مجھ سے کوئی لینا چاہو تو نبی کو بیچ میں رکھ کر مجھ سے لیا کرو، وسیلہ لیا کرو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی جو دعا ہوتی اللہ کبھی رد نہیں کرتا، قبول فرما لیتا، اس لیے آگے ولیوں کے آستانے پہ دعا کرتے، اے اللہ کے ولی آپ دعا فرمائیے ہمارا فلاں کام ہو جائے۔ یہ سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے۔ بارش نہیں ہو رہی تھی حضرت عمر بن خطاب کے دور میں، بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیہقی کی روایت ہے، پہنچ گئے قبر رسول پہ پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے آپ کی امت ہلاک ہو جا رہی ہے، دعا کیجئے بارش کے لیے۔ خواب میں سرکار تشریف لائے، لا کر فرمایا عمر سے ہمارا سلام کہنا اور کہنا کہ یہ خلافت ایسے ہی چلاتے رہیں انشاءاللہ بارش ہو جائے گی۔ اگلے دن بارش ہو گئی۔ کیا پتہ چلا؟ وصال کے بعد بھی اللہ کے نیک بندوں کی خبر پہ حاضر ہو کر وہاں دعا کرنا، دعا کا وسیلہ بنانا ان کو، یہ صحابہ کی سنت ہے۔